اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا، اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو دودھ پلائی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے، اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا، اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں، وومنز رائٹس ان اسلام، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے، لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے۔ ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی۔ پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے، لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ۔ مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، لیکن اوور آل بوتھ ایکول۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں، دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کویشچن پیپر میں 10 سوال تھے اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم۔ ہم تحقیق کرتے 2 طلباء، طالب اے اور طالب بی، دونوں کو 80% ملتا ہے۔ ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کویشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس، طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے۔ اسٹوڈنٹ اے ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی۔ سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے، اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے۔ باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8۔ آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی، طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس۔ اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے، کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں، آئی بلیو ان وومنز رائٹس، میں نے کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو۔
میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے، عورت کی حفاظت کرے۔ تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے، اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس، میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں، اس لیے میری بہن، میری اہلیہ، میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے۔